اجلاس عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد خان اچکزئی صاحب گورنر بلوچستان، جناب نواب ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، جناب عبدالقادر بلوچ صاحب وفاقی وزیر برائے سیفران، جناب احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر برائے پلاننگ، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب وفاقی وزیر برائے ریلویز، جناب حامد خان اچکزئی صاحب صوبائی وزیر بلوچستان، اور محترم بابو گلاب صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل گوادر، وزراء صاحبان، ممبران پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی، محترم میر اور معتبر صاحبان، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے آج گوادر آ کر، اور یہاں کل ہم آئے، رات یہی رہے، بہت سارے لوگوں سے ملے، اور آج اس وقت گوادر کے بھائیوں اور بہنوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ میں اپنی خوشی کا کس طرح سے اظہار کروں، اور آج ماشاءاللہ جو گوادر کے عوام کو جو جوش و خروش ہے یہاں پر، مجھے اس میں بڑی امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر کے عوام حقیقی طور پہ آج محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ایک مثالی ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے گوادر کے لیے۔ انشاءاللہ تقدیر بدلنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر بدل رہا ہے، اور گوادر کی ترقی یہ میرا کوئی آج کا مشن نہیں ہے، یہ کل جو گزرا ہے اس کا مشن نہیں ہے۔ 1991 میں 1991 میں جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میرا خواب تھا کہ گوادر جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین پورٹ سٹی بنے، اور اس کے لیے میں نے اقدامات اٹھائے اور پھر اس کے لیے کام شروع کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سارے رکاوٹیں آئی اور ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ 1997 میں پھر آ کر گوادر پہ ہم نے کام شروع کیا۔ مجھے کوئی بتائے کہ 1993 اور 97 میں کسی دوسرے نے گوادر کو کیوں نہیں یاد کیا؟ کیوں نہیں گوادر ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں آیا کہ گوادر بھی ہمارا ایک ملک کا شہر ہے، ہمارے ملک کا علاقہ ہے، ایک ضلع ہے اور بہترین ضلع ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے۔ سوچا 1997 میں آ کے پھر ہم نے آ کر نہ صرف گوادر کا دوبارہ سوچا بلکہ اس کے لیے قدم اٹھائے، اقدامات کیے، اور اس کے بعد پھر سن لو، اس کے بعد 1999 میں جب ہماری حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد پھر لوگ گوادر کو بھول گئے۔ جو ایوان اقتدار جو ہے پاکستان کا، اس نے پھر گوادر کو یاد نہیں رکھا، گوادر کے غریب عوام کو ایک دفعہ پھر فراموش کر دیا، اور پھر بس برائے نام گوادر کا نام چلتا رہا، لیکن عملاً یہاں پہ کچھ نہیں کیا، یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ اس بات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ آپ کہاں ہیں اس بات کے کہ کسی اور نے کچھ نہیں کیا؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر جب 2013 میں آئے تو سب سے پہلے اگر نواز شریف کسی شہر کو، اس کے باسیوں کو یاد کیا تو گوادر کے عوام کو یاد کیا، اور
اور پھر اس کے لیے عملی اقدامات کیے. آج ماشاءاللہ گوادر میں ایک عجیب ہلچل محسوس ہوتی ہے. آج گوادر ترقی کی راہوں پہ ایک دفعہ پھر چل نکلا ہے اور یہ عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور پھر مجھے فخر ہے کہ گوادر میں شاید میں پہلا وزیر اعظم ہوں پاکستان کا جو رات یہاں پر رہا ہے. اس سے پہلے تو رات رہنا درکنار کوئی آتا بھی نہیں تھا. لیکن میرا یہ کتنواں دورہ ہے گوادر کا، یہ میں بھی شاید ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں کتنے دورے خود گوادر کے کر چکا ہوں. یہ ہے میرا پیار محبت گوادر کے عوام کے لیے، گوادر کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے. اور آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، صبح میں ایک میٹنگ میں تھا اور کل بھی ایک ہماری میٹنگ کافی لمبی چلتی رہی، اور اس میں مجھے وہاں پر جو حضرات آئے ہوئے تھے، دور دراز سے آئے ہوئے تھے، تو کوئی کہنے لگا جناب میں کوئٹہ سے آیا ہوں، کوئی کہنے لگا میں پنجگور سے آیا ہوں، کوئی کہنے لگا میں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں، اور کہنے لگے کہ بڑا اچھا سفر رہا ہمارا اور بہت عمدہ راستہ تھا، سڑک بڑی اچھی تھی. اور پھر ہم پہلے پہنچا کرتے تھے شاید ایک دن میں، دو دن میں، اب چند گھنٹوں میں پہنچتے ہیں ہم. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر سے کوئٹہ تک الحمدللہ سڑک بہترین بن چکی ہے، اور انشاءاللہ اب یہ کوئٹہ سے آگے جا رہی ہے، حسن ابدال تک بنے گی انشاءاللہ. حسن ابدال سے آگے مانسہرہ بن رہی ہے موٹر وے، اور وہاں مانسہرہ سے چائنا کے بارڈر تک جا رہی ہے. اب تو گوادر پورے ملک سے مل رہا ہے، گوادر چائنا بارڈر سے مل رہا ہے، اور گوادر اور پھر بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے. اور میں ابھی چند مہینے پہلے خوشاب کے علاقے میں سڑک کا افتتاح کر کے آیا، گوادر خوشاب اور آگے کیا تھا، سراب، اور وہ بہترین سڑک بن چکی ہے. اسی طرح سے یہ 1100 کلومیٹر کی سڑکیں بلوچستان کے اندر بن رہی ہیں. 1100 کلومیٹر. آج تک بلوچستان میں بھائی آپ بیٹھ جائیں شاباش بیٹھے مجھے بات کر دیں. آج تک بلوچستان میں 1100 کلومیٹر تو دور کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا 1/10واں حصہ بھی کسی نے نہیں بنایا. اور ہم نے ان علاقوں میں سڑک بنائی ہے جہاں دہشت گردی تھی، انتہا پسندی تھی، اور جو ایف ڈبلیو نے یہ کام کیا ہے، میں ایف ڈبلیو کا شکر گزار ہوں. اور انہوں نے جانیں قربان کی ان کے لوگوں نے، اور سڑکیں بنا دی انہوں نے یہاں پر. اور اب ان سڑکوں پہ انشاءاللہ ہم امن قائم کر رہے ہیں، اور امن قائم کرنے والوں کا بھی میں شکر گزار ہوں، جس میں افواج پاکستان بھی ہے، جس میں ہماری پولیس بھی ہے، جس میں ہماری انتظامیہ بھی ہے، اور جس میں ہمارے عوام بھی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور سڑکیں جب بنتی ہیں تو سڑکوں سے پہلے ترقی نہیں آتی، سڑکیں بننے کے بعد ترقی آتی ہے. سڑکیں بننے کے بعد سکول، کالج، یونیورسٹیاں بنتی ہیں، سڑکیں بننے کے بعد ہسپتال بنتے ہیں، سڑکیں بننے کے بعد کسانوں کی اجناس جو ہیں، ان کی فصلیں جو ہیں، سبزیاں، فروٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں سڑک کے راستے سے. اور سڑکیں جب بنتی ہیں تو انڈسٹری آتی ہے اور کسانوں کی زرعی ترقی ہوتی ہے تو خوشحالی آتی ہے. جب خوشحالی آتی ہے تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے تو غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے. اور جب غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے تو قوم جو ہے مجموعی طور کے اوپر ترقی کرتی ہے. اور میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، میں یہ کہتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ گوادر الحمدللہ سی پیک
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, गेम चेंजर। भाई यार नहीं, याद नहीं, अभी इस तरह से नहीं, इस तरह से मुझे बात करने दे। मैं तो जज्बे से बात कर रहा हूँ आज। आपका जज्बा भी बहुत शुक्रिया, नवाजिश, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज। मैं इस वक्त बड़े सरूर में हूँ, अपने गवादर के अवाम से मैं मुखातिब हूँ। और मुझे लग रहा है कि गवादर के अवाम बड़ी गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। अब मैं भूल गया हूँ मैं क्या कह रहा था। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि सड़क जब बनती है तो भाई सब कुछ अल्लाह के फल से आता है। जब सड़क नहीं होती तो आसमान के रास्ते से अस्पताल नहीं पहुंचते, तो उड़कर स्कूल कॉलेज नहीं बनते, उड़कर यहां पर यूनिवर्सिटियां नहीं बनती, उड़कर जो है वो इंडस्ट्री नहीं आती। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवादर पे जितनी तवज्जो हमारी हुकूमत की, नवाज शरीफ की, मेरे भाई चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान नवाब साहब की जो है, आज तक बताएं कभी किसी की इतनी तवज्जो हुई है? भाई खुलकर बताओ, कभी आज तक गवादर पे किसी ने इतनी तवज्जो दी है? आज माशाल्लाह जनरल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक इसी इलाके से है। हमारे दीगर जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं साहबान, वो भी गवादर के बारे में उतना ही सोचते हैं जितना मैं सोचता हूँ। और मैं आपको आज अभी मीटिंग की बात कर रहा था, वो भाई यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के बसने वाले लोग, उनमें से कई चेयरमैन हैं मुख्तलिफ अजला के, उनमें से कई MPAs हैं, असेंबलियों के मेंबर हैं, उनमें से दूसरे लोग भी हैं। उनको पता ही नहीं था कि ये सड़कें बनी हुई हैं। अब मुझे लगा कि मैं अब टेलीविजन के ऊपर मैं पूरी कौम को दिखाऊंगा, बलोचिस्तान के अवाम को दिखाऊंगा, देखो आपके इलाके में, सूबे में ये कुछ बन रहा है, ये सड़कें बन रही हैं। गवादर से खुशाब और फिर कोयटा, और कोयटा से आगे हसनबदाल, KPK से आगे गिलगित बल्तिस्तान और चाइना बॉर्डर, ये सब मुझे अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बलोचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसमें उन लोगों को पता ही नहीं था जो बलोचिस्तान के रहने वाले हैं। मैं कहा मुझे अब दिखाना पड़ेगा। और फिर यहाँ भाई, यहाँ गवादर जहाँ हम आज खड़े हैं तो भाई ये जलसा इस तरह से नहीं कि बस हम आए, तकरीर की, आपसे मुखातिब हुए और चल बसे, जब यहाँ से वापस चले गए और फिर कोई उसके बाद पुरसाने हाल नहीं। ये नवाज शरीफ का शेवा नहीं है, ये नवाज शरीफ का दस्तूर नहीं है, ये हमारी हुकूमत का असूल नहीं है। और मैं इंशाल्लाह आज जो कह रहा हूं इस पे अमल करके दिखाऊंगा। बाज मामलात में, बाज मंसूबे में वक्त लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि हम जो बात कहेंगे उस पे अमल नहीं होगा, अमल होगा। और किसी के नताइज जल्द आएंगे और कुछ के नताइज बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन काम इंशाल्लाह उस पे हम शुरू कर देंगे। तो मैं आज समझता हूं कि आप जरा थोड़ी सी नजर डालें 2013 वाले पाकिस्तान पे, 2013 वाले पाकिस्तान पे नजर डालें। पाकिस्तान में जब 13 में हमें हुकूमत मिली, उस वक्त लोड शेडिंग, तबाह हाल मैशियत, खजाना खाली, सनतें और कारखाने बंद और मजदूर बेरोजगार, अवाम बदहाल, यानी ये आलम था। और दहशत गर्दी अरूज पर थी, दहशत गर्दी अरूज पर थी। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के बजाय इक्तिसादी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था, लेकिन हम घबराए नहीं। हमने कहा नहीं, हमने इस मुल्क को ठीक करना है, हमने इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पे वापस लेके आना है। और हमने बड़े अज़म के साथ ये काम शुरू किया। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है, यही वजह है कि CPEC जो है वो सिर्फ इक्तिसादी राहदारी का नाम नहीं, बल्कि ये शारा अमन और इंसानियत है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा CPEC का बलूचिस्तान की सरजमीन पर है। बलूचिस्तान जो कभी तरक्की
کے دور میں داخل ہونے سے محروم تھا، آج مجھے ترقی کا ہر راستہ بلوچستان سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بلوچستان انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا، بلوچستان محروم نہیں بلکہ محرومیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ پاکستان جو جس طرح سے منصوبے چل رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا اور بلوچستان پاکستان کا ٹائیگر بنے گا۔ میرے پاس تفصیل ہے کہ کہاں کہاں سڑکیں بنی ہیں بلوچستان میں اور بن رہی ہیں، لیکن وہ چونکہ لمبی تفصیل ہے، 1100 کلومیٹر کی سڑکیں بن رہی ہیں بلوچستان میں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی اور کچھ دوسری امپورٹنٹ باتیں میری رہ جائیں گی، تو میں پڑھتا نہیں ہوں، میرے سامنے پوری تفصیل موجود ہے، اور پھر جو یہ مجھے بتاتی ہے ساری تفصیل، جو میں روز اسلام آباد میں اس کے بارے میں جائزہ لیتا رہتا ہوں، میرا کوئی ایسا دن نہیں خالی رہتا، ایسا دن نہیں گزرتا جب اسلام آباد کے اندر ہم بلوچستان اور پھر گوادر کی بات نہ کر رہے ہوں۔ روز بلوچستان اور گوادر ہمارے ایجنڈے پہ ہوتا ہے، ہمارے پروگرام پہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا لیکن ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، فروری 2016 میں گوادر تربت خوشاب موٹر وے مکمل کی گئی، اور 2016 میں ہی کلات چمارا مکمل کی گئی۔ ان دونوں سڑکوں پر اربوں روپے خرچ آئے، یعنی 19 ارب روپے خرچ آئے، لیکن یہ 19 ارب کیا چیز ہے؟ بلوچستان قربان ہے، بلوچستان کے عوام پہ قربان ہے۔ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو بہت پہلے ملنا چاہیے تھا۔ یہ تو ہم ماضی قرض چکا رہے ہیں بھائی، ماضی کا قرض چکا رہے ہیں، کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہے۔ اور پھر بسیمہ پنجگور خوشاب شاہراہ کو 18 ارب روپے سے زائد رقم سے مکمل کیا گیا، اور یہ تقریباً 450 کلومیٹر لمبی سڑک ہے، 450۔ خزدار رتو ڈیرو شاہراہ بھی جون 2016 میں مکمل کی گئی، اور صرف ان چار منصوبوں کا ذکر کیا جائے تو بلوچستان میں 3 سال کے دوران میں ہونے والا اتنا بڑا ترقیاتی کام پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں آپ کو جو بلوچستان جو کہ جغرافیائی طور کے اوپر ایک دشوار گزار اور تھوڑا سا ناہموار علاقہ ہے، مگر ہمت اور عزم کے ارادے کے سامنے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوتی، تو خزدار بسیمہ روڈ 110 کلومیٹر، یکمش خاران روڈ 200 کلومیٹر، اور پھر قلعہ سیف اللہ ویگم روڈ 128 کلومیٹر، راکی گاج بیواتا روڈ 32 کلومیٹر، اور یوب مغل کوٹ 81 کلومیٹر یعنی 81 کلومیٹر، اور یارک یوب 2010 کلومیٹر۔ یہ طویل سڑکوں پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد مکمل ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے بلوچستان ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہوگا جب یہ ساری سڑکیں مکمل ہوں گی۔ سب زیر تعمیر ہیں، یہ سب نہیں ہیں، اور شاید ان علاقوں کے رہنے والوں کو ہی پتا ہوگا، ارد گرد کے لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہزاروں کلومیٹر طویل سڑکیں اب شروع ہو چکی ہیں اور بنیں گی انشاءاللہ، اور مقامی طور پر بلوچستان کی ترقی کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گی، بلکہ پورے پاکستان کی ترقی کا انحصار، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب بلوچستان پر ہوگا۔ تو اس میں پاور پلانٹس یہاں پہ لگ رہے ہیں، یہاں پر ناپید تھی، بجلی نہیں تھی۔ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، جب بجلی نہیں ہوتی،
جب یہاں پہ پینے کا پانی ہی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، اور جب یہاں پر اپنا کوئی یہاں پر خدا نہ خواستہ دہشت گردی تھی اور یہاں لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے چکروں میں، تو آج ترقی جب ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم بھگا کر دم لیں گے وہ لوگ جو انسانوں کا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر صرف سڑکیں نہیں بھائی، یہاں پہ بجلی کے کارخانہ اب لگنا شروع ہو رہا ہے، جو نہ صرف یہاں گوادر میں بجلی بلکہ ارد گرد کے علاقوں کو بھی بجلی دے گا، اور 300 میگا واٹ کا بجلی کا کارخانہ اب کام شروع اس پہ ہو جائے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، آپ کے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آج میں آپ کو سامنے ذرا گوادر کی کچھ اور ایک دو باتیں جو ہیں وہ کر لوں۔ ابھی آپ کے سامنے جنرل عبد القادر صاحب نے بات کی ہے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین صاحب نے بات کی ہے، نواب ثناء اللہ زہری صاحب نے بات کی ہے، اور میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو چاہتا ہوں کہ نواب صاحب، بلوچستان کی ترقی میں میں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، آپ قدم بڑھائیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ قدم بڑھاؤں گا، بلکہ آپ یہاں کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، میں تو قدم بڑھاؤ زہری، نواز شریف تمہارے ساتھ ہے۔ اور زہری صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک بھائی چارہ کا تعلق بھی ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں انشاءاللہ ہر قدم پہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی پوری مدد کروں گا تاکہ یہ سرخرو ہو سکیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی، سن لے ذرا غور سے، یہ ضروری باتیں ہیں، چند ایک آپ سنیں گے تو شاید آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ اس سے۔ وہ یہ ہے، یہاں پر مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ آج گوادر کی جو زمینیں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو چکی ہیں، وہ ملک بھر کے سرمایہ کاروں نے بہت معمولی قیمتوں پہ خریدی تھی، اور آج ان زمینوں سے اربوں کروڑوں کا فائدہ اٹھانے والے یہ مقامی لوگ نہیں ہیں۔ اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو ذرا مجھے بتانا بھئی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ مقامی لوگ نہیں ہیں، اگر مقامی لوگ نہیں تو ذرا مجھے تالی بجا کے بتاؤ کہ واقعی مقامی لوگ نہیں ہیں۔ جو تالی نہیں بجا رہے وہ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تاکہ مجھے پتہ لگے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر کھڑے نہ ہوں بلکہ پھر دوبارہ تالی بجا کے مجھے بتائیں۔ لیکن سب لوگ جو ہے وہ بالکل اس کی تصدیق کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اربوں خربوں کروڑوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں مقامی لوگ شامل نہیں ہیں۔ ابھی میں سردار صاحب سے، اپنے بھائی جو ہے نا ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، زہری صاحب سے، لیکن میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا، کیونکہ انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا، چیئرمین صاحب نے بھی اس کا ملتا جلتا ذکر کیا، لیکن یہ میرے بہت دنوں سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو مقامی لوگوں کو کیا ملا؟ بیچارے وہ تو جوں کے توں ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اب گوادر ترقی کرنے والا ہے تو زمینیں لو بھائی، اور یہ زمینوں پہ ہاؤسنگ سکیمیں بنائیں گے، یا اس کو پھر ہم بہت مہنگے داموں پہ بیچیں گے، یا حکومت کو بیچیں گے یا پرائیویٹ انویسٹرز کو بیچیں گے، تو اس میں مقامی لوگ تو بیچارے، ان کو اگر 50,000 کی مالیت پہلے کوئی زمین تھی تو اگر ان کو 1,00,000 1.5 لاکھ مل گیا تو وہ تو انہوں نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، لیکن آج وہی 1,00,000 1.5 لاکھ کی زمین جو ہے وہ 1 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یار
یہ ہمارے بڑے سادے لوگ ہیں اور سادے لوگ بیچارے پیچھے رہ گئے اور باہر سے آنے والے آگے نکل گئے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان زمینوں کے اصل مالکان کو بھی گوادر کی ترقی میں حصہ ملنا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ اور میں اور وزیر اعلیٰ مل کر اور ہمارے ساتھی مل کر، جیسے کہ گورنر صاحب ہیں وہ بھی اس میں بیٹھیں، چیئرمین بھی بیٹھیں گوادر کے، اور پھر گوادر کے اور بھی باقی لوگ بیٹھیں جو سمجھدار ہیں، اس کا کوئی ہم حل نکالیں کہ یہاں کے اصل باشندوں کو اس کا معاوضہ ملے، اس کی قیمت ان کو جو ہے اس کا حصہ ملنا چاہیے اور اس کی کوئی راہ نکلنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ میں اس مشاورت کو جلد سے جلد کروں گا وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور اپنے باقی رفاقہ کے ساتھ، تاکہ یہ ناانصافی جو ہے، یہ ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ آپ اس بات سے متفق ہیں، میری اس بات سے تجویز سے متفق ہیں آپ لوگ؟ یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی سوچ میرے دل کے اندر سمائی ہوئی ہے، اسی جذبے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں بڑے درد دل سے یہ بات آپ کو کر رہا ہوں، اور آپ کے خلوص اور آپ کی بہتری کے لیے اور آپ کی اولادوں کے لیے، ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں میں، اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ ہم اپنا جو ہے وہ اب دوسرے جو کچھ معاملات ہیں، 2-3 ہیں، اور میں جو ہے اس کو جلد ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مقامی لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانا بہت ازحد ضروری ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہماری بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے، بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں نے یہ ابھی آسن اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں پر بھائی یونیورسٹی جو ہے وہ جلد سے جلد گوادر یونیورسٹی بننی چاہیے، گوادر یونیورسٹی۔ گوادر ایک یونیک ضلع ہوگا پورے ملک میں، کہ ایک چھوٹا ضلع ہے، دور دراز کا ضلع ہے، لیکن وہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بہترین یونیورسٹی جو اسلام آباد کی باقی یونیورسٹیوں کو بھی مات کر دے، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے، ایسی یونیورسٹی یہاں بننی چاہیے۔ وہاں سے بجائے اس کے کہ گوادر کے لوگ وہاں جا کے پڑھیں، اسلام آباد کے لوگ، باقی شہروں کے لوگ آ کے گوادر میں پڑھیں اور یہاں پہ آ کے ایجوکیشن حاصل کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو ابھی اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن میں نے آپ کو یہ خوشی کی خبر میں بتانا چاہتا ہوں کہ شابی موضع ہے، شابی، وہاں پہ 500 ایکڑ زمین ہم نے خرید لیا یونیورسٹی کے لیے، 500 ایکڑ یہ زمین خرید چکے ہیں، اور میں نے ابھی یہ آسن اقبال صاحب کو کہا ہے کہ جو اگلا بجٹ جو آنے والا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی جو 2-3-4 مہینوں میں انشاءاللہ آ جائے گا، اس میں آپ کم از کم یونیورسٹی کے لیے 100 کروڑ روپیہ جو ہے وہ گرانٹ رکھیں، 100 کروڑ روپے، تاکہ یونیورسٹی کی تعمیر شروع ہو جائے، اور پھر جتنی جلدی کریں گے اتنے پیسے ساتھ ساتھ ہم دیتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم چین کے ساتھ مل کر سی پیک میں 300 بستروں پہ مشتمل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال تعمیر کریں گے، اور پھر وہاں پر اور دوسرے ہسپتالوں پر میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی گوادر کے لوگوں کو، ضلع گوادر کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ جاری کریں گے، ہیلتھ کارڈ، تاکہ غریبوں کا مفت علاج ہو سکے، مفت۔ اگر کسی کو کوئی چھوٹی بیماری ہے اور خدا نخواستہ کو بڑی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، یا پھر خدا نخواستہ کوئی کینسر ہے، تو اس کا علاج اس کی
جو خرچہ ہے اخراجات اس کی جیب سے نہیں سرکار کی جیب سے جائیں گے اور اس کا علاج ہوگا. لوگوں کو علاج معالجے کے لیے جائیدادیں بیچنی پڑتی ہیں, گھر بک جاتے ہیں, بیٹا بیمار ہے علاج کے لیے جیب میں پیسہ نہیں ہے, بیٹی بیمار ہے, والد بیمار ہے, علاج کے لیے جیب میں پیسہ نہیں ہے, راہ دیکھتے سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اگر کوئی جمع پونجی ہے تو اس کو بیچنا پڑتا ہے. چھوٹا سا گھر ہے, اگر چھوٹا سا بالکل معمولی سا گھر بھی ہو تو اس کو بیچنا پڑتا ہے. زندگی بھر کے لیے ادھار لینا پڑتا ہے, زندگی بھر ادھار اترتا نہیں ہے. کیا فائدہ اس ملک کے اندر رہنے کا جہاں علاج کے لیے, چھوٹے سے علاج کے لیے بھی جو ہے وہ پیسہ نہ ہو اور لوگوں کو اپنی جائیدادیں بیچنی پڑیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ وہ لوگ جو علاج کرانے کا استعداد نہیں رکھتے, قوت نہیں ہے, ان کو حکومت اسٹیٹ ایکسپنس کے اوپر, سرکاری اخراجات کے اوپر ان کو علاج معالجے کی سہولتیں پیش کرے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ علاج جو ہے, اگر تو کوئی یہاں کا رہنے والا, گوادر کا رہنے والا جو ہے, اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے, اگر گوادر کا ہسپتال وہ علاج کرنے سے قاصر ہے, نہیں کر سکتا, تو اس کو یہ بھی سہولت ساتھ فراہم کی جائے گی کہ وہ اسلام آباد, کراچی, لاہور کسی جگہ پہ بھی جا کے مفت علاج کرا سکتا ہے. یہاں پر پانی پینے کا نہیں ہے. یہ جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دس واٹر از ناٹ سوٹیبل فار ڈرنکنگ, یعنی یہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے. وہ ہوٹل کا پانی پینے کا اگر لائق نہیں ہے تو ان غریب بستیوں کے پانی کا کیسے پینے کے لائق ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے مشورہ کیا ہے اپنے وزیر اعلیٰ سے, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد, ایک تو بھائی یہ جو سی پیک میں ایک صاف پینے کا پانی کا پروجیکٹ لگنے والا, جس کو کہتے ہیں ڈی سیلینیشن پلانٹ. ڈی سیلینیشن پلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی انشاءاللہ تعالی پینے کا فراہم کرے گا, اور وہ بہترین پانی ہوگا جیسے یہ بوتلوں میں پانی ہوتا ہے, اس کوالٹی کا پانی انشاءاللہ وہ بنا کر تو لوگوں کو گھروں تک پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ. اگر اس میں تاخیر ہے, گوادر کے میرے بھائیوں بہنوں, میری بچیوں اور نوجوانوں, آپ کو انشاءاللہ یہ جو پینے کا پانی جو ملے گا, یہ بہت بڑا ایک آپ کا مسئلہ حل ہوگا. میں تحفہ نہیں کہتا, کیونکہ اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا یہ تحفہ نہیں ہوتا, یہ خدمت ہے, یہ فرض ہے میرا, اور آپ کا حق ہے. حق میرا فرض ہے, حکومت کا فرض ہے. تو میں نے اپنے بھائی ثناء اللہ زہری صاحب سے مشورہ کیا ہے, ہم مل کر انشاءاللہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر انشاءاللہ یہ فوری طور کے اوپر یہ پروجیکٹ لگانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. جو سی پیک میں آئے گا وہ انشاءاللہ آئے گا, لیکن اگر اس میں تاخیر ہے تو اس کے اوپر کام ہم فوری شروع کرنے والے ہیں, اور ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ یہ بہت جلد یہ منصوبہ مکمل کر کے گوادر کے رہنے والوں کو یہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اس پہ تقریباً مجھے معلوم نہیں ہے 5 ملین گیلن یعنی 50 لاکھ گیلن پانی انشاءاللہ بنے گا اس میں یومیہ ہر روز 50 لاکھ گیلن. یہ اس سے بھی کئی گنا لیٹر میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ چلا جاتا ہے, 4.5 لیٹر کا ایک گیلن ہوتا ہے. تو یہ تقریباً سمجھیں آپ 2.5 لاکھ لیٹر روز پانی بنے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اور بہت جلد, اور اس پہ 5
غالباً مجھے یقین نہیں، سوری ابھی یہ پورا اس میں مجھے فگرز کے اوپر کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن 5 ارب روپے یعنی 500 کروڑ روپے خرچ ہوگا، جو انشاءاللہ ہم اس کے لیے رقم فراہم کریں گے۔ گوادر کے 50 نوجوانوں کو، حسن اقبال صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور بالکل طے ہو گیا ہے، گوادر کے 50 نوجوانوں کو چینی زبان، چائنا کی زبان سیکھنے کے لیے ہم ان کو چائنا بھیجیں گے، چین بھیجیں گے۔ اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، لیڈیز بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں، اور بچیوں کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی پڑھو لکھو، آپ بھی قابل بنو، ملک کی تعمیر میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالو، بڑھ چڑھ کے۔ آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے یہ آدمیوں سے، اور پھر مجھے یقین ہے کہ بازی لے جائیں گی ہماری بیٹیاں اور بہنیں، بازی لے جائیں گی ہمارے نوجوانوں پہ، کیونکہ یہ زیادہ قابل ہیں، دل لگا کے پڑھتی ہیں اور محنت کرتی ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنی بچیوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی تیاری کریں اور یہ زبان سیکھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، چین۔ تو آج آپ چین جا رہے ہیں اور دین کے حکم کی بھی آپ تعمیل کر رہے ہیں، اور چائنا جا کے آپ پڑھ رہے ہیں، چین۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو زبان سیکھنے کے لیے بھیجیں گے، یہ غالباً 1 سال کا ہوگا کورس، 1 سال کا کورس ہوگا، اور یہ اس کے لیے حکومت پاکستان آپ کو وظائف فراہم کرے گی، وظیفہ دے گی۔ اسی طرح سے میں اپنا اس وقت، وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے دوسرا جو میں نے پہلے کہا تھا، لیکن اس وقت جو ہے گوادر کے جو طالب علم ہیں، طالبات ہیں، جو بہت اچھی یعنی کہ اچھے میرٹ والے جو لوگ ہیں، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں ان کو داخلہ دیں گے۔ اس کا انشاءاللہ 50 سٹوڈنٹس کو ہم ملک کے مختلف یونیورسٹیوں میں داخلہ دیں گے۔ حسن اقبال صاحب اس کا اہتمام کریں گے، اور ہائر ایجوکیشن والوں کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں حسن اقبال صاحب کے ذریعے سے کہ یہ اس کی فوری امپلیمنٹیشن، اس میں فوری طور کے اوپر جو اس کو امپلیمنٹ کروائیں۔ 50 طالب علموں کو، جس میں بچیاں بھی شامل ہیں، ان کو پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں داخلہ دلایا جائے گا۔ اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ مجھے بتائیں گے کہ داخلہ ملا یا نہیں ملا، اور یا وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ داخلہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے، اور میں حسن اقبال سے پوچھوں گا کہ داخلہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے۔ اور اگر حسن اقبال صاحب اگر پکڑے گئے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر حسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر پورے ہو گئے تو اگر جو بھی پکڑا گیا، پھر اگر حسن اقبال اس میں سے سرخرو ہو گئے تو حسن اقبال کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ اچھا بھائی، اب جو گلیاں ہیں یہاں کی گوادر کی، آج میں صبح ہیلی کاپٹر میں بھی گیا ہوں اور میں نے یہ سارا علاقہ ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے، گوادر شہر کی گلیوں کو بھی دیکھا ہے، کچے گھروں کو بھی دیکھا ہے، اور یہاں کے سیوریج کو بھی دیکھا ہے میں نے، تو حال پتلا ہے۔ تو اس کے لیے گلیوں کی بہتری کے لیے، سڑکوں کی بہتری کے لیے، سیوریج کی بہتری کے لیے میں اس کے لیے 100 کروڑ روپے کے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ 100 کروڑ روپیہ۔ اور اس کے لیے جو ہے
गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और चेयरमैन साहब जो हैं, मकामी जो हैं, वो मिलकर ये फैसला करेंगे कि इसको किस तरह से खर्च करना है, जिसकी सुपरविजन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। और इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा, आके मैं देखूँगा कि गलियों का अब क्या हाल है। जब बन जाएगी खुद पैदल आऊँगा इंशाल्लाह आपकी गलियों में, आपकी गलियों का मैं पैदल चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा आके कि अब, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब जनाब ज़हरी साहब, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ये आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और आप बराए करम आप गवादर आप आइए और उसको देखिए कि ये किस तरह से खर्च करने का प्रोग्राम है, और इनकी बेहतरी के लिए, गवादर के अवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए आप उस पैसे को जल्द से जल्द उसको खर्च करें और उससे ताकि ये फ़ायदा उठा सकें। और बाकी बिजली भी आएगी इंशाल्लाह, आपको मैंने बताया है, बस भाई इसके साथ साथ पानी भी इंशाल्लाह आएगा, बिजली भी आएगी, तरक्की भी आ रही है इंशाल्लाह, सड़कें भी पहुंच रही हैं। तो इंशाल्लाह गवादर के और बलूचिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। बलूचिस्तान के वारे न्यारे होते हैं, गवादर के वारे न्यारे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के भी और नवाज शरीफ के भी वारे न्यारे हो जाते हैं। ये है, मैं अपने दिल से आज मैंने आपसे ये बातें की हैं, बड़ी मोहब्बत में, बड़े प्यार के साथ मैंने आपके साथ ये बातें की हैं। ये जज्बा, मेरी दुआ है अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे और ये प्यार हमारा अल्लाह ताला हमेशा बरकरार रखे, ताकि हम आपकी खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करें, काम करें और यहाँ सूरत हाल को अल्लाह के फजल करम से बदल दें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मेरे साथ मिल के नारा लगाइए, पाकिस्तान। एक नारा पाकिस्तान का, दूसरा बलूचिस्तान का। पाकिस्तान, बलूचिस्तान और गवादर। वजीर नवाज शरीफ गवादर में मौजूद थे और वहां पे तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया गया है। 300 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का ऐलान, गवादर के शहरियों के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि सड़कों और गलियों के लिए 100 करोड़ रुपए जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का यह कहना था कि कदम बढ़ाओ सनाउल्लाह ज़ाहरी, नवाज शरीफ तुम्हारे साथ है। बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है, लोगों की तलबा और तालिबात भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ वजीर आजम नवाज शरीफ का इस मौके पे कहना था कि पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा। हम बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और हमारे बाद आने वाले गवादर को क्यों भूल गए थे, ये सवाल भी वजीर आजम की जानिब से पूछा गया है। 50 तालिब इल्मों को मुल्क को बेहतरीन बनाने के लिए यूनिवर्सिटियों में उन्हें दाखिले दिलवाए जाएंगे और